سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہو تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ رونا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جو لوگ جیت جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ پودوں کی خوراک پانی اور آکسیجن ہوتی ہے، اور انسان کی کامیابی کو خوراک تب ملتی ہے جب اسے کوئی شاباش دے اور تعریف کرے۔ آپ کا خلوص بھرا ایک لفظ یا ایک بات کسی کے دل میں اندھیرے کو دور کر کے حوصلے اور نئی امید کی شمع جلا سکتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو تنہا کر دیتی ہے، ایسے میں کمزور نہ ہوں، رب کا سہارا تھام لیں، وہ یقیناً آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے کئی انسان ہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے تو وہ اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ زندگی میں کسی بھی سفر کے ساتھی بہت اہم ہوتے ہیں، جب ساتھ منزل تک جائے تو سب کا شکریہ ادا کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں ان راستوں کو اپنا بناتے ہیں جو ہمارے لیے مزید بے سکونی کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں، یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے اور خود غرض لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ حساس لوگوں کی زندگی بھی بہت مشکل ہوتی ہے، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل دکھاتے ہیں، ورنہ غیروں کو کہاں خبر ہوتی ہے کہ دل کی دیواریں کہاں سے کمزور ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ کہ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچائیں کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے تکلیف ہو۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑو گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلا پکڑو گے تو وہ اڑ جائیں گے، اور اگر آپ احتیاط سے پکڑو گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اس پودے کی مانند رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے،
جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بھی بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے منفی باتیں کرتے ہیں وہ سب باتیں آپ جان لیں، کیونکہ وہ باتیں جاننے کے بعد آپ کو اس دنیا میں کوئی شخص بھی مخلص محسوس نہیں ہوگا۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود بھی وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ اعتبار کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آن پڑے تو اسے اپنے مخلص دوست سے بیان کرو، کیونکہ وہ آپ کی مصیبت کو اپنے ذمہ لے گا یا آپ کی رہنمائی کرے گا یا پھر وہ آپ کو دل سے دعا دے گا۔ ہمیشہ غرور اور تکبر سے بچیں، کیونکہ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ ہی کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور بیٹیاں نیکی میں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آن پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ خود کو ہمیشہ اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے بہائے جائیں۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ نادانوں کی بات کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔
سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، اور اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون، خوشیاں اور برکت عطا فرما۔ ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت اور رسوائی اور پریشانیوں سے بچا اور ہم پر اپنا فضل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔